آداب۔ لکھنؤ جو ایک شہر تھا، اس عنوان کے تحت کیوں نہ آج ایک مزاحیہ شاعر کا ذکر پیش کر دیا جائے۔ عہد شاہی میں جہاں مرزا رفیع احمد سودا، میر تقی میر، شیخ ناسق، مرزا دبیر اور میر ببر علی انیس جیسے عالمی شہرت یافتہ شاعر گزرے ہیں، وہیں عہد شاہی میں ایک ایسا منفرد شاعر بھی گزرا جو کہ گمنامی کے اندھیروں میں غرق ہو گیا، کیونکہ اس کا انداز شاعری منفرد تھا۔ نہ تو اس سے پہلے کسی نے اس رنگ کو اختیار کیا اور نہ ہی اس کے بعد۔ اس کے اس انوکھے انداز کی وجہ سے دنیائے ادب نے اس سے دوری اختیار کر لی، مگر پھر بھی وہ شاعر قدیم معاشرے اور لوگوں کی زبان زد رہا، جس کی وجہ سے لوگ اس کے نام کے بجائے اس کے تخلص سے واقف ہیں۔ میں جس شاعر کا ذکر کر رہا ہوں اس کا نام شیخ باقر علی چرکین تھا، جو کہ قصہ رودولی بارہ بنکی میں غالباً 1790 کی دہائی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ فضل علی تھا۔ شوق شاعری ان کو لکھنؤ لے آیا۔ لکھنؤ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کی وجہ سے چرکین لکھنوی کہلائے۔ دور حاضر میں نوجوان نسل میں شاید ہی کوئی چرکین کے نام سے واقف ہو، لیکن ہمارے ہم عمر افراد چرکین کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ بے تکلف دوستوں کی محفل میں چرکین کا ذکر تو ہوتا تھا، مگر وہ بھی محدود دائرے میں۔ مگر سنجیدہ افراد اس سے دور ہی رہتے تھے، کیونکہ چرکین کی شاعری کا انداز جدا تھا۔ ان کا ہر ایک شعر غلاظت میں تربتر اور بدبو سے رچا بسا ہوتا تھا۔ چرکین سے پہلے کسی بھی شاعر نے غلاظت کو اپنا عنوان سخن نہیں بنایا، اور نہ ہی ان کے بعد کوئی ایسا شاعر ہوا جس نے غلاظت پر طب آزمائی کی ہو۔ چرکین کے اس انداز بیان کی وجہ سے ان کے کلام کو اردو ادب میں کوئی مقام نہیں ملا اور لوگ ان سے ناواقف رہے۔ چرکین کے بہت سے شعر لوگوں کی زبان زد تھے، جیسے بیت الخلا میں کوئی باجا سا بج رہا ہے، بیت الخلا میں کوئی باجا سا بج رہا ہے، جیسے کوئی حسینہ دستوں میں مبتلا ہو۔ پرانے زمانے کے لکھنؤ میں اکثر شادیوں میں عورتیں چرکین کا ایک مخصوص کلام گایا کرتی تھیں، جس کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ کسی کے پاس سے اڑتے نہ کنکری دیکھی، کسی کے پاس سے اڑتے نہ کنکری دیکھی، اڑائے دیتا ہے بھنگا پہاڑ پھسکی سے، چنے کی روٹی سے کھاتا ہے بیگنی بھرتا، بسا ہوا ہے جو سارا دھواں پھسکی سے، جہاں بھی موت نے بیٹھی تو ٹھس سے پات دیا، وہیں پہ ہو گیا ننھا سا غار پھسکی سے، دلہن نے بیٹھ کے ڈولی میں اس طرح پادا، بے ہوش ہو گئے سارے کہار پھسکی سے۔ پھسکی کی بو سے معطر یہ اشعار جو کہ غلاظت سے پاک ہیں، اس لیے خواتین زنانی محفل میں ترنم کے ساتھ گاتی تھیں۔ ابھی بھی پرانے لکھنؤ کی ضعیف العمر خواتین کو یہ اشعار زبانی یاد ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ چرکین نے یہ رنگ کیوں اختیار کیا؟ کیا چرکین کا رجحان شروع سے ہی اسی طرف تھا، یا حالات نے انہیں اس رنگ کو اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا؟ ان سوالات کا جواب کہیں نہیں ملتا۔ بزرگوں کی زبانی سنا ہے کہ چرکین ایک مہذب شاعر تھے اور سنجیدہ کلام کہتے تھے۔ ان کا کلام بہت عمدہ اور پاکیزہ ہوتا تھا، مگر لوگ ان کا کلام چرا کر اپنے نام سے پڑھ دیا کرتے تھے، یا یہ کہ ان کا دیوان چوری ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ بہت افسردہ ہوئے، تو انہوں نے عاجز ہو کر اس انداز کو اختیار کیا۔ انہوں نے گو موت پات پھسکی جیسی چیزوں کو اپنے اشعار میں جگہ دی۔ یہ بات کتنی سچ ہے واللہ عالم، مگر یہ حقیقت ہے کہ چرکین کا کوئی بھی شعر ان چیزوں سے محروم نہیں۔ بزرگوں کی زبانی سنا ہے کہ ایک بار میاں چرکین کسی مصالمے میں پہنچ گئے اور پڑھنے کی خواہش ظاہر کی، تو لوگوں نے منع کر دیا۔ بہت اصرار کے بعد ان کو اجازت تو ملی، مگر تاکید کے ساتھ کہ آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کر اشعار پڑھیں گے۔ میاں چرکین نے حامی بھر لی اور سر محفل یہ مصرع پڑھا: رن میں جس دم تیغ کھینچی حیدر کرار نے، رن میں جس دم تیغ کھینچی حیدر کرار نے۔ اس مصرے پر لوگوں نے خوب داد دی۔ چرکین نے اس مصرے کو 2-3 بار پڑھا اور پھر واپس اپنے رنگ میں آتے ہوئے دوسرا مصرع یوں پڑھا: حق دیا دہشت کے مارے لشکر کفار نے۔ اس واقعے میں کتنی صداقت ہے وہ تو نہیں معلوم، مگر ان کے دیوان میں یہ شعر موجود ہے اور اس قافیہ ردیف میں دوسرا کوئی شعر نہیں ملتا۔ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے چرکین کے چند اشعار جو کہ معاشرے پر طنز ہیں پیش کرتا چلوں، ملاحظہ فرمائیے۔ سگے دنیا ہیں یہ کہاں جود و سقا رکھتے ہیں، سگے دنیا ہیں یہ کہاں جود و سقا رکھتے ہیں، گو بھی بلی کی طرح سب سے چھپا رکھتے ہیں۔
جیسی کرتا ہے کوئی ویسی ہی پیش آتی ہے، جیسی کرتا ہے کوئی ویسی ہی پیش آتی ہے، کھائے جو آگ ہگے گا وہی انگارے سرخ۔ ابس بدنامیوں کا ٹوکرا سر پر اٹھانا ہے، لگانا دل کا بس جھک مارنا اور بو کا کھانا ہے۔ گلے آدم میری قسمت نے بنایا مجھ کو، گلے آدم میری قسمت نے بنایا مجھ کو، ہاتھ کیا پاؤں کسی نے نہ لگایا مجھ کو۔